السلام علیکم ویورز، سیاسی منظرنامے کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ معظم رضا تبسم اور طارق وارسی حاضر ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے حکومت اور اپوزیشن میں سامنے آنے والا تناؤ اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے حوالے سے ایک رپورٹ۔ السلام علیکم وارسی صاحب، وعلیکم کیسے ہیں السلام۔ آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج یہ بڑا منظر بنا ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں کہ پارلیمنٹ کو شمسی توانائی پہ لے جانے کا آج ایک مبارک دن تھا، اور وہاں پر اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ بیٹھے کہہ رہے تھے کہ انہیں دعوت نہیں دی گئی۔ اب یہ ایک جو تناؤ حکومت اور اپوزیشن کا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک بہت اصولی موقف اگر کسی کا سامنے آتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پہ ڈٹا رہے۔ اگر آپ اپنے پہلے کہے میں تبدیلی لائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ باعث تنقید بات ہوگی۔ اپوزیشن اور حکومت میں قسم کی تناؤ کی جو صورت سامنے آ رہی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اگرچہ سے ہم جمہوری عمل کا ایک حصہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں شدت آ جائے تو ظاہر ہے کہ اختلافی نقطہ نظر جو ہے وہ بڑی واضح طور پہ سامنے آ جاتا ہے۔ آج کا یہ آپ دیکھ لیجیے، ایسے میرے ذہن میں بات آ رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا تو ایک فرائض سا سامنے آیا کہ پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ کے باہر وہ شمسی توانائی کا جو انہوں نے منصوبہ وہاں شروع کیا ہے قومی اسمبلی کے لیے، اس کا افتتاح کر رہے تھے۔ تو ان کے پیچھے کھڑے تھے اعجاز صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی، اور ان کے ساتھ چیئرمین سینیٹ رضا ربانی تھے۔ لیکن ایک فرائض سا سامنے آیا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ فوکس ان کو نہیں کیا گیا۔ اب وہ کسی کوئی سینٹ چیئرمین کو فوکس جی ہاں، ان نہیں کو کیا، فوکس نہیں کیا، الگ نظر آئے جی تھوڑے۔ تھوڑے سے الگ نظر آئے۔ تو یہ لوگ اس قسم کی باتیں یقیناً آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر وہ اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ایک صورت ہے کہ ان کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا، یا انہیں ساتھ ان کو ویسے کوئی فرق تو نہیں پڑتا فرق تھا تو نہیں پڑتا۔ اگر اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کو بھی بلا لیا جاتا جی ہاں، تقریب میں، اور سینٹ کے ظاہر اپوزیشن ہے کہ لیڈر کو بھی بلا لیا جاتا ہے، اعتزاز قومی احسن کو اسمبلی بھی۔ میں تو سارے اپوزیشن بھی ہیں۔ لیکن دوسری بات حیرت کی بات یہ ہے کہ راجہ صاحب جو لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، وہاں پر سینٹ میں انہیں بھی نہیں بلایا گیا تھا۔ جی ہاں، یہ بڑی عجیب سی بات سامنے باہر آئی۔ یہ جنہوں نے یہ پروگرام طے کیا ہوا ہے، ان کے ذہن میں کوئی بات ہوگی۔ بہرحال ایک آپ کے خیال میں اس سے کوئی اچھا میسج گیا ہے سیاسی استحکام کے حوالے سے؟ میرا خیال اس کو اتنی بنیاد بنا کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ عدم استحکام کی صورت پیدا ہو گئی ہے، لیکن بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اضطراب تو نظر آتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، وہ لوگ ان کو نظر انداز نہیں کرتے، انہیں دیکھتے ہیں اور پھر اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ آج کے دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ پرائم منسٹر نے نادار غریبوں کا جو مختص فنڈ ہوتا ہے، اس میں سے کوئی 30 لاکھ روپے کی اماؤنٹ جو ہے وہ عیدی کے مد میں اپنے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے ملازمین میں تقسیم کر دی۔ تو یہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش ہم تم کو نظر آئے مٹا دو۔ تو لگتا ہے یہ مٹا تو نہیں رہے ہیں، اور سلطان جس طرح پرانے زمانوں میں وہ بخششیں دیتے تھے اپنے شاہی ملازمین کو، یہ بھی اس طرح کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو یہ طے کرنا ہے کہ کیا 30 لاکھ روپے جو سرکاری ملازمین کو دیا گیا ہے وہ کس مد میں دیا گیا ہے؟ کیا کوئی نادار جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ فنڈ مختص کیا گیا تھا؟ اگر واقعی کوئی نادار ہیں، غریب غربا ہیں، جن کو کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو برسر روزگار بھی ہیں اور سرکاری ملازمین میں ہیں، میرا خیال ہے یہ تخصیص ضرور ہونی چاہیے کہ جس مقصد اور جس مصرف کے لیے وہ فنڈز ایلوکیٹ ہوتے ہیں، اسی کے مطابق وہ ان کو خرچ کیا جائے اور ان کو دیا جائے۔ باقی جو فرما روا ہوتے ہیں وہ داد و دہش تو کرتے ہی ہیں، وہ دیتے ہی تو رہتے ہیں، لیکن آج کل کا دور جو جمہوری دور کہلاتا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ چھوٹی سی بات بھی وہ وجہ تنقید بن سکتی ہے، لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جو کیا گیا ہے یہ ان اصولوں کے مطابق نہیں کیا گیا۔ آپ کے خیال میں کہ ہمیں جمہوری رویے بھی اختیار کرنے چاہیے؟ یہاں جمہوری رویوں کی تو ہمیشہ بات کی جاتی ہے، لیکن جمہوری رویے کی تعریف جو ہے وہ بھی سامنے آنی چاہیے کہ جمہوری رویے ہیں کیا۔ اس پہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے کہ جمہوریت اور جمہوری رویے کیا ہے، سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کتنی ہے، اس پہ ہم نیکسٹ بات کریں گے۔ شکریہ۔